سونیا کا سفر۔ سونیا ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی، نرم و نازک سی بچی، آنکھوں میں خواب، دل میں امنگیں۔ اس کا باپ ایک کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں ہل چلاتا تاکہ گھر کے چولہے میں آگ جلتی رہے۔ ماں پیار اور سادگی کا مجسمہ تھی جو بیٹی کو گاؤں کے باقی لڑکیوں کی طرح سلائی، کڑھائی اور گھریلو کام سکھاتی۔ سونیا کی دنیا چھوٹی تھی مگر خواب بڑے تھے۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتی کہ وہ بھی ایک دن بڑا شہر دیکھے گی، چمکتی روشنیوں والے راستے، اونچی عمارتیں اور وہ سب کچھ جو اس نے کبھی کتابوں اور قصے کہانیوں میں پڑھا تھا۔ مگر زندگی ہمیشہ خوابوں کے مطابق نہیں چلتی۔ سونیا صرف 15 سال کی تھی جب اس کے باپ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ گھر کے واحد کفیل کے جانے کے بعد غربت نے اس کے خاندان پر یلغار کر دی۔ ماں بیمار رہنے لگی اور سونیا پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ گیا۔ سونیا کے رشتہ داروں نے مشورہ دیا کہ لڑکی کو کسی اچھے گھر میں بیاہ دیا جائے تاکہ بوجھ کم ہو، مگر غربت کی وجہ سے کوئی بھی رشتہ نہیں آیا۔ آخر کار ایک دن ایک عورت جو شہر سے گاؤں آئی تھی اس کے پاس پہنچی۔ اس نے ماں کو کہا، بہن تم اپنی بیٹی کو میرے ساتھ شہر بھیج دو، وہاں ایک بڑی حویلی ہے، اچھی ملازمت ملے گی، نوکرانی بن کر کمائے گی اور گھر والوں کا سہارا بنے گی۔ ماں کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا، غربت نے اسے مجبور کر دیا۔ یوں سونیا جو خود ابھی بچی تھی ایک اجنبی عورت کے ساتھ شہر آ گئی۔ شہر کی روشنیاں اس کی آنکھوں کو چندھیا رہی تھی، مگر جب اس حویلی میں داخل ہوئی تو جلد ہی اسے احساس ہوا یہ نوکری عام نوکری نہیں۔ اس حویلی کا مالک ایک دولت مند مگر عیاش شخص تھا جس کی محفلوں میں آئے دن مرد جمع ہوتے۔ وہ عورت جو اسے گاؤں سے لائی تھی دراصل ایک دلال تھی۔ سونیا کی پہلی رات ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا زخم بن گئی۔ اس کی معصومیت، اس کے خواب سب ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اس نے بہت شور مچایا، روئی، ماں کا نام پکارا، مگر اس کی آواز حویلی کی اونچی دیواروں سے باہر نہ جا سکی۔ کچھ دنوں کی ضد اور رونے دھونے کے بعد آخرکار اس نے ہار مان لی۔ سونیا کو مجبور کر کے ناچ سکھایا گیا، گانے سکھائے گئے، مردوں کے سامنے مسکرانا سکھایا گیا، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے وہی آنسو چھپے رہتے جو رات کے اندھیرے میں اس کے تکیے کو بھگو دیتے۔ ہر رات اس کی روح زخمی ہوتی، مگر بدن پر مصنوعی زیورات اور کپڑے پہنا کر اسے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سونیا سے بیگم سونیا بن گئی، ایک مشہور طوائف جس کے کوٹھے پر بڑے بڑے لوگ آنا پسند کرتے۔ باہر سے وہ ہنستی، ناچتی، گاتی نظر آتی، مگر اندر سے وہ روز مر رہی تھی۔ وہ اکثر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے چہرے کو دیکھتی اور خود سے پوچھتی، کیا یہی میرا مقدر تھا؟ میں تو صرف ایک بیٹی تھی، ایک بہن تھی، میں نے یہ زندگی کب مانگی تھی؟ اسے اپنی ماں کی یاد آتی۔ کئی سال گزر گئے مگر وہ کبھی گاؤں واپس نہ جا سکی۔ اس کا دل کرتا کہ کسی دن سب چھوڑ کر بھاگ جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس کے جسم پر دوسروں کا قبضہ تھا، اس کی روح پر تنہائی کا،
ایک دن اس کے کوٹھے پر ایک نوجوان آیا، باقی مردوں سے مختلف۔ اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں بلکہ ہمدردی تھی۔ اس نے سونیا سے کہا، تمہیں پتہ ہے، تمہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ تم یہاں کی ہو۔ تمہاری آنکھیں بہت معصوم ہیں۔ یہ جملہ سن کر سونیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ برسوں بعد کسی نے اس کی معصومیت دیکھی تھی، اس کی اصل پہچانی تھی۔ وہ نوجوان بار بار آتا، اس سے باتیں کرتا، مگر اس نے کبھی اس کے قریب آنے کی کوشش نہ کی۔ سونیا کو لگا شاید یہ وہ سہارا ہے جس کی اسے تلاش تھی، مگر جلد ہی حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ نوجوان بھی صرف وقتی ہمدردی کے نشے میں تھا۔ ایک دن وہ اچانک آنا بند ہو گیا۔ سونیا نے کئی راتیں اس کا انتظار کیا، مگر وہ کبھی نہ آیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سونیا کے دل میں ایک خلا بڑھتا گیا۔ وہ ہنستی تھی، مگر ہنسی کے پیچھے درد چھپا ہوتا۔ وہ ناچتی تھی، مگر ہر قدم کے ساتھ دل ٹوٹتا۔ وہ گاتی تھی، مگر ہر مصرعہ اس کے اپنے زخموں کی کہانی کہتا۔ لوگ اسے صرف ایک جسم سمجھتے تھے، مگر اس کے اندر ایک ٹوٹی ہوئی روح تھی جو سکون چاہتی تھی۔ وہ اکثر دعا کرتی، خدا مجھے موت دے دے یا مجھے وہ دن واپس لا دے جب میں صرف ایک گاؤں کی ایک معصوم بیٹی تھی۔ ایک رات سونیا نے اپنی زندگی کے تمام زخم یاد کیے۔ اس نے ماں کی یاد، باپ کا سایہ، گاؤں کی سڑکیں، سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ پھر اس نے آئینے میں خود کو غور سے دیکھا۔ وہ ہنسی، ایک کڑوی ہنسی، اور بولی، سونیا، تم تھک گئی ہو، اب یہ سفر ختم ہونا چاہیے۔ اگلی صبح جب لوگ اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو سونیا کی سانسیں ہمیشہ کے لیے تھم چکی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمے ہوئے تھے، جیسے وہ آخری لمحے تک رو رہی ہو۔ شہر کے اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر شائع ہوئی۔ مشہور طوائف بیگم سونیا اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی، مگر اس خبر کے پیچھے ایک پوری کہانی تھی۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جسے غربت نے چھینا، مجبوری نے توڑا اور دنیا نے طوائف بنا دیا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔